السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اب تک کیا ہوا ہے، خاص طور پہ اڈیالہ جیل کے باہر کی اپڈیٹس کیا ہیں، تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک دم سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 3-4 دن سے یہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. مختلف انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ اس خبر کو اٹھا رہا ہے کہ جناب خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا ہے. تو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک دم اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی انکریز کر دی گئی ہے. یہ ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں اس کی میں آپ کے ساتھ جو ہے میں تفصیلات شیئر کروں گا. لیکن سب سے پہلے جو ہم نے پچھلا ویلاگ کیا تھا جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہے انہوں نے دھرنا دے دیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، اور ان کے ساتھ دیگر جو پارٹی کے رہنما تھے جس میں ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ وہ بھی شامل تھے، منسٹرز بھی تھے. انہوں نے جو ہے وہ چونکہ ہم کل رات کو تقریباً کوئی 2 بجے 2:30 بجے تک اپنا ویلاگ ریکارڈ کر رہے تھے، تب تک کی اپڈیٹس ہم نے آپ کو دی تھیں. اب اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صبح تقریباً 7-7:30 بجے تک جو ہے وہ یہ دھرنا جاری رہا، اور اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ یہ دھرنا ختم کیا. تقریباً 16 گھنٹے کا جو ہے وہ یہ دھرنا جاری رہا، اور وہ دھرنا ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب ان سے ملنے کے لیے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. انہوں نے جانے سے پہلے وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا رات ہماری کارکنوں کے ہمراہ یہاں پہ گزری ہے، سارے کارکن عمران خان کے لیے یہاں موجود ہیں، تاحال عمران خان کی خیریت سے متعلق ہمیں کچھ آگاہ نہیں کیا گیا. یہ تو ایک رات ہے، عمران خان کے لیے یہاں ساری زندگی بھی گزارنی پڑی تو یہاں گزار دیں گے. ہماری تربیت اور ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم دھرنوں اور اپنے مطالبات سے احتجاج سے ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے بعد جب وہ وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو وہاں پہ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود رہے، اور اس دوران جو ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئیں. تقریباً 11 بجے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ بتایا گیا کہ جناب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد علیمہ خان اور سہیل آفریدی جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ایک دفعہ پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان نے کسی کی بھی ملاقات، عمران خان کے ساتھ کسی کی بھی ملاقات کروائی جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بہنوں کا حق سب سے پہلے ہے. ہم ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے. اڈیالہ جیل جانے پر عمران خان کی بہنوں سے ناروا سلوک کیا گیا، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا. عالمی میڈیا پر عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں چل رہی ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ کہاں سے یہ فیک نیوز جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی. یہ ایک نیا طریقہ کار ہے. یہ بھی میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتا دوں کہ کسی ٹچے قسم کے جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا ایویں کوئی ہلکے سے چھوٹے سے کسی ویب سائٹ سے جو ہے اس طرح کی یہ فیک نیوز سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک سنو بال افیکٹ جو ہے نا وہ بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. اور میں مطلب پچھلے 48 گھنٹے کے اندر خاص طور پہ میں نے جتنی انڈین میڈیا کی میں نے جو ایک کوریج دیکھی ہے نا کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنی کو انہوں نے ٹرانسمیشنز کی ہیں. میں یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی عمران خان صاحب پہ یا پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے اس قسم کا الزام لگا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو 1 منٹ میں غداری کے فتوے اور یہ جناب انڈین ایجنٹ ہے، میں اس قسم کی کبھی بھی جرنلزم جو ہے میں کرتا نہیں ہوں. لیکن میں حیران تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کس طرح ایک فیک نیوز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے پوری ٹرانسمیشنز کر رہا ہے. پوری مطلب ڈیفنس اینالسٹ لیے جا رہے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ لیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے صرف ایک فیک نیوز کے پیچھے. اینی وے تو اس کے اوپر بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب عالمی میڈیا کے اندر جو ہے وہ یہ خبریں چل رہی ہیں اور ہم صرف 2 منٹ ان سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں اور ان کی خیریت کا علم ہو سکے، لیکن عدالتی حکم کے باوجود ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ میں بار بار کہوں کہ میرا یہ ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے. ان کی فیملی کا تو پورا حق ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ کروائی جائے. انہوں نے آگے کہا جی انا اور بوگز میں حکومت حالات خراب کر رہی ہے. عمران خان ایک عوامی لیڈر ہیں اور عوام ان سے پیار کرتے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر عوام کی طاقت کے سامنے نہ آپ ٹک سکیں گے نہ ہم عوام کو روک سکیں گے. انہوں نے کہا میں 8 بار ملاقات کرنے گیا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. باقی صوبوں کو دیکھ لیں انہیں کیسے سلوک کیا جا رہا ہے. میرا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا ہے جبکہ وہاں پر ایئر فورس کے جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو یہاں سے ادھر ادھر لے کر جا رہے ہیں. یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، ایسے آپ دوریاں پیدا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے اگلے منگل کو پاکستان بھر سے تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کی بھی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آج سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو چلنے دیں گے اور نہ ہی سینٹ کے اجلاس کو. راولپنڈی اور اڈیالہ میں مصروفیت کے باعث بھی صوبائی حکومت کے کاموں پر روز اپڈیٹس لے رہا ہوں. ہم گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں، ہمارے نام کے ساتھ زداری نہیں لگا. 18 سال کی جدوجہد ہے، ہمیں اپنی صوبائی حکومت کو ڈیلیور کرنا آتا ہے. 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، اس میں میرے صوبے کے جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کروں گا.
وفاق بھی یقین دہانی کروائے کہ اس کرپشن میں حصہ لینے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے. ہمارے بچے نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی پاکستان میں انصاف کا نظام مفلوج ہو چکا ہے. آج عدالتوں کے دروازے عوام پر بند ہیں. چیف جسٹس کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے. یہ ان کی کرسی کی توہین ہے. نہ اٹارنی جنرل نہ چیف جسٹس عمران خان سے ملاقات کروا رہے ہیں. پاکستانیوں کا موڈ دیکھ لیں. یہ لوگ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آج ملک چھوڑ کر بھاگنے کے راستے بھی بند ہو چکے ہیں. اب یہ اور ان کی نسلیں بھی باہر جا کر آزادی سے گھوم نہیں سکیں گی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کس نے کہا کہ فاتحہ پڑھ لو. یہ بیسکلی ایک بیان آیا تھا. تو سہیل آفریدی صاحب نے پرومپٹ کر کے کہا جی حنیف عباسی صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے بال کو بھی نقصان پہنچایا تو ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. تو یہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ بیان آیا ہے. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست باقاعدہ طور پہ اب دائر کی گئی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کہا جی 24 مارچ کے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی یہ درخواست دائر ہوئی ہے. اور اس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب کو جو ہے اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جیو اور ایئر وائی کے اوپر جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان جیل میں محفوظ اور صحت مند ہیں. جیل ذرائع کے مطابق ہفتے میں ایک بار عمران خان سے بشرا بی بی کی ملاقات بھی کروائی جاتی ہے. اڈیالہ جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے عمران خان کی زیر استعمال ہیں. عمران خان کو ٹی وی اور اخبار کی سہولت موجود ہے. جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہے. باہر سے دیسی مرغی اور مچھلی منگوائی جاتی ہے. عمران خان سے ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق کروائی جاتی ہیں. اڈیالہ جیل کی حدود میں آنے والے ہر شخص کی ملاقات کروائی جاتی ہے. اڈیالہ جیل کی حدود سے باہر کا معاملے کی جیل انتظامیہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. سو بیسیکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر باہر ہی آپ کو کوئی روک لیتا تو ساڈا کوئی قصور نہیں گیا. یہ بھی کمال ہے. ویسے انہوں نے کہا جی یاد رہے کہ 2 روز قبل عمران خان کی صحت سے متعلق اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے آگاہ کیا تھا. اڈیالہ جیل حکام کا کہنا تھا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں مکمل طور پر صحت مند ہے اور ان کی صحت سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا ادر سائڈ، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ممکنہ خطرات اور امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پولیس ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان نافذ العمل کر دیا گیا ہے جو غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا. جیل کے راستوں پر 5 پکٹس پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ناکہ دھاگل، گیٹ 1، گیٹ 5، فیکٹری ناکہ اور گورکھپور پر بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور اہلکاروں کی ڈیوٹی 12 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں تقسیم کی گئی ہے. 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز اور خواتین پولیس افسران اور اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے. جیل کی سیکیورٹی کے لیے آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹیبلری تھانوں کے عملے سمیت 700 سے زائد افسران و اہلکار جو ہے وہ تعینات ہو گئے ہیں. سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور اہلکار ربر بلٹس، ٹیئر گیس، ڈنڈوں، شیلڈ اور اینٹی رائٹ سامان سے لیس ہوں گے. اچھا یہ جو آپ کو میں نے پوری یہ جو لسٹ بتائی ہے نا، یہ ربر بلٹس، ٹیئر گیس، ڈنڈوں، شیلڈ اور اینٹی رائٹ سامان، اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کا تو خطرہ نہیں ہے. یہ بیسکلی دہشت گردوں کو قابو کرنے کے لیے اس قسم کا سامان نہیں اکٹھا کیا جاتا. یہ سامان اس لیے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ اگر بہت بڑی جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہو، کارکنوں کی بہت بڑی تعداد ہو، کوئی ایسا احتجاج وغیرہ جو ہے جس کو قابو کرنا ہو، تو اس کے لیے یہ سامان جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. سو موسٹ پرابلی یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے جو ہے یہ سامان سارا وہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر ٹریفک پولیس کے 10 افسران و اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے جن کے ہمراہ لفٹر بھی وہاں پہ موجود ہے اور قیدی وینس بھی موجود رہیں گی. اڈیالہ گارڈز کی نفری کچہری ڈیوٹی کے بعد جو ہے وہ سٹینڈ بائی رہے گی اور ڈیوٹی کی براہ راست نگرانی ایس پی صدر انم شیر کریں گی اور مجموعی طور پر 23 انسپیکٹرز، 700 سے زائد کانسٹیبلز اور افسران جو ہیں وہ تعینات ہوں گے. اچھا، ایک اور ریزن جو مجھے بھی پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہے جمعے کا دن اور اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ پاکستان اور سری لنکا کا ٹرائی سیریز کا فائنل بھی ہونے جا رہا ہے. تو اسلام آباد اور راول پنڈی کی سیکیورٹی جو ہے ویسے بھی اس وقت بہت ہائی الرٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ وہ جو کچہری کے باہر دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد سری لنکن ٹیم جو ہے وہ جانے والی تھی. سو وہ جو ٹرائی سیریز ہو رہی ہے اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت اس وجہ سے بھی راول پنڈی اسلام آباد کے اندر جو ہے سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ ہے. ابھی آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں اچھی خاصی پولیس کی بھاری نفری جو ہے ان 2 شہروں کے اندر آپ کو نظر آئے گی اور ظاہری بات ہے ٹریفک بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا خلل ہوگا. لیکن یہ والی جو چیز ہے، یہ جو اڈیالہ جیل کے باہر ہے، اوبویسلی اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی وجہ سے ہے. اور جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو ہے سہیل آفریدی صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، اس کے بعد کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بہرحال اب جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ جناب توہین عدالت جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ان سے جو ہے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. وہاں پہ جو ہے وہ شدید احتجاج کیا گیا. سینٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف سینٹرز تھے
اور وجہ یہی تھی کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس سٹارٹ ہوا. اس میں سینیٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ جب تک وفاقی وزیر عمران خان سے متعلق جواب نہیں دیں گے اجلاس ہم نہیں چلنے دیں گے. اس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ میں اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سے بات چیت کرتا ہوں اور آپ کی وہاں پہ ملاقات کا انتظام کرتا ہوں. اسپیکر سے ملاقات کا انتظام کرتا ہوں. تو اجلاس کے دوران عمران خان سے ملاقات نہ کروانے اور ان کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں پر پی ٹی آئی نے احتجاج ریکارڈ کیا اور اجلاس میں ڈائس بجا کر احتجاج کیا گیا. تاہم وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے تمام تر سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو جھوٹا اور پروپیگنڈا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے جتنی باتیں اٹھائی گئیں وہ بھارتی میڈیا نے اٹھائی ہیں. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے, عمران خان ٹھیک ہیں, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. سو میرے خیال میں یہ ایک آفیشیل ورژن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل صحت مند ہے. میں ایکچولی حیران ہو رہا تھا کہ مجھے خود پچھلے 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کن لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز کیے چیک کرنے کے لیے کہ جناب یہ خبریں جو ہیں وہ pھیلی ہوئی ہیں تو ہمیں ذرا اس کے بارے میں اپڈیٹ دے. تو میں نے ان کو یہ بتایا, میں نے کہا جی فی الحال اللہ کا شکر ہے, اللہ عمران خان صاحب کو صحت دے, کوئی ایسی پریشانی والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال بعد میں جو ہے وہ اس اجلاس کی کارروائی کے دوران جو ہے وہ کورم پن پوائنٹ کیا گیا اور پورا نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ اجلاس میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا گیا. اس وقفے کے دوران بھی پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج جاری رہا اور اسی دوران جو ہے سینٹ میں انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کی نقل جو ہے وہ پیش کی گئی اور بل کو متعلقہ خزانہ کمیٹی کے جو ہے سپورٹ کر دیا گیا اور پیر کی شام تک اس کے بعد اجلاس جو ہے 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. بعد میں پی ٹی آئی کا ایک وفد جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب سے ملا. اس میں بیرسٹر گوہر, اسد کیسف, شہرام ترکی, امجد علی خان, علامہ ناصر عباس جو ہے وہ شامل تھے. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر سے کہا کہ وہ حکومت اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو, اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی میں تیار ہوں, اپوزیشن کی جانب سے تعاون نہیں مل رہا, اپوزیشن کو بار بار مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنے کی پیشکش ہے. پی ٹی آئی کے وفد نے اسپیکر سے درخواست کی کہ وہ بطور اسپیکر عمران خان سے ملاقات میں مدد کریں. اسپیکر نے کہا کہ جی معاملات کی بہتری کے لیے پی ٹی آئی اپنا رویہ ٹھیک کرے اور پارلیمانی کمیٹیوں کا حصہ بنے. گڈ پوائنٹ از کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد اب گیا ہے اور جا کے انہوں نے جو پارلیمنٹ کی جو ایکچولی ایک فورم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسپیکر کے ساتھ جو ہے وہ یہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ کھولا ہے, اس چینل کو کھولا ہے. ناؤ حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کم از کم یہ قدم اٹھا رہی ہے تو ان کو رسپونڈ بھی کریں اور ان سے جو ہے ان کی جو گریونسز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے. اگر ان کو کوئی ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ کہہ دینا کہ جناب صرف ایک سائڈ سے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گال نہیں کر دی, انہوں نے بات کر لی ہے, انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے, وہ اسپیکر صاحب سے مل چکے ہیں. اب حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک کمیونیکیشن سسٹم جو ہے میرے خیال میں اسے ایکٹیویٹ کیا جائے. البتہ اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہ کروانا بنیادی انسانی حقوق سے محرومی ہے, وکلا اور اہل خانہ کی ملاقات کروانی چاہیے, نہ جانے پر کیوں ڈر رہے ہیں, میرے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. خیر اچھا, وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے, حکومتی موقف کچھ حد تک وہاں سے بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے ایسا سیاسی طرز عمل اپنایا ہے جس میں صوبے کے عوام کو گورننس دینا پس سے پش چلا گیا ہے اور ساری توجہ ایک غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے کہ کرپشن کے کیس میں اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنے والے عمران خان سے ہی سیاسی رہنمائی لی جائے جو کہ جیل رولز کے خلاف ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ صوبائی حکومت اپنی ترجیحات امن, ترقی اور عوامی ریلیف پر رکھتی, جماعتی قیادت دن رات اسلام آباد میں اسی غیر قانونی بیانیے کے گرد سیاست گھماتی رہی. یہی نہیں, مبینہ طور پر تحریک انصاف کی خاتون سیاستدان نے انتہائی منفی حکمت عملی کے تحت افغانستان سے چلنے والے پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر خان صاحب کے حوالے سے ایک گھٹیا مہم چلوائی جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرنے کی کوشش کی گئی. یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. تحریک انصاف کو چاہیے کہ ملک دشمن بیانیے اور غلط ترجیحات ترک کر کے اب ریاست اور عوام کے مفاد کو جو ہے وہ مقدم رکھا جائے. ایک انٹرسٹنگ بات ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتائی تھی, اس سے پچھلے ویلاگ میں نے پہلے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں. جب سے ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا اس کے بعد سے کوئی انٹرویو نہیں, کوئی میڈیا ٹاک نہیں, کہیں نظر نہیں آ رہے. تو بعد میں پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں اس کے بعد ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے تمام تر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ قیاس آرائیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صحت مند ہیں, بشرا بی بی بھی ٹھیک ہیں. بیسکلی ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے یہ گفتگو کی تھی اپنے آبائی حلقے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی امریکہ میں ہو یا کہیں بھی قابل مذمت ہے اور دہشت گردی کے خلاف دنیا کو مل کر مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ بنانا پڑے گی. اب اس کے اندر یہ جو بیان جب سامنے آیا ہے تو سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو چڑھا ہے گنڈا پور صاحب کا اس بیان کو دیکھنے کے بعد. ایک اس کے اندر جو پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی ان کا جو ہے وہ ٹائمنگ کے اوپر کہ جی ایک ایسے وقت میں جب 4 نومبر سے عمران خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہیں کروائی گئی ہے تو ڈی آئی خان میں بیٹھے
علی امین گنڈا پور صاحب کو کس طرح پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, صحت مند ہے؟ آپ کس بنیاد کے اوپر یہ انفارمیشن جو ہے وہ کس بنیاد پہ شیئر کریں؟ دوسرا کہ جی ایک تو وزیر اعلیٰ دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے مطلب وہاں پہ, اور تو اسی وقت جو ہے ایک سابق وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس قسم کا بیان کیوں دے رہا ہے جب ایکچولی آپ کی پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے اس سارے معاملے کے اوپر, تو آپ یہ بیان جو ہے وہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اور 1.5 مہینے سے مطلب جب سے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک آپ نے کسی موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں کی, اور اب جب پاکستان تحریک انصاف ایکچولی ایک احتجاجی موڈ میں چل رہی ہے, دھرنا دے رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہی ہے, تو ایسے موقع کے اوپر گنڈا پور صاحب کا بیان جو ہے وہ کیوں آیا ہے؟ تو پی ٹی آئی کے اپنے کارکن جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کے اس بیان کو جو ہے بڑا جو ہے وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. البتہ کل وزیر مملکت برائے انصاف بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ ایک پروگرام میں ہمارے بھائی منیف فاروق صاحب کے شو میں تشریف رکھتے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئندہ ہفتے عمران خان سے ان کے خاندان اور وکلاء کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی. اب ان کی کئی بھی بات کس حد تک صحیح ہوتی ہے یہ تو خیر وقت ہی فیصلہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب ہیں سوراب برکت صاحب جن کا سیاست.pk سے تعلق ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہاں سے ٹیک آف کرنے لگے تھے, ایک فلائٹ کے اوپر جانے لگے تھے جب ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. تو اس سلسلے میں انہیں ہتھکڑی لگا کر لاہور ضلع کچہری میں جو ہے وہ پیش کیا گیا, اور NCCI بیسکلی انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہوا ہے, اور انہوں نے وہاں پہ کورٹ میں جو ہے 40 دن کا جسمانی ریمانڈ ان کا مانگا, لیکن جوڈیشل مجسٹریٹ نے 4 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا دیا ہے. الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا ہے جی صنم جاوید کا جو ہے وہ آپ نے انٹرویو کیا تھا, اور اس انٹرویو کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے اوپر یہ FIR جو ہے وہ کاٹی گئی ہے. تو 4 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وفاقی آئینی عدالت میں صحافی ارشد شریف قتل کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. جسٹس عامر فاروق, جسٹس روزی خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ اب مقرر کر دیا, اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا. 3 دسمبر کو جو ہے اس کیس کی اب سماعت ہوگی. سپریم کورٹ نے اس کا از خود نوٹس لیا تھا, اور 27ویں ترمیم کے بعد از خود نوٹس مقدمات جو ہے وہ آئینی عدالت کو اب منتقل ہو چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ FIA نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذریعے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے من گھڑت معلومات سوشل میڈیا پر پھیلانے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. گزشتہ چند ماہ کے دوران متعدد ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں مسافروں کو مختلف ہوائی اڈوں کے اوپر جو ہے درست تفریح دستاویزات ہونے کے باوجود پروازوں سے آف لوڈ کیا گیا. یہ کارروائیاں گزشتہ سال یونان میں پیش آنے والے کشتی حادثے کے بعد انسانی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے سلسلے میں کی گئی ہیں, جس میں متعدد پاکستانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. رواں ماہ کے اوائل میں ڈائریکٹر جنرل FIA نے اعتراف کیا تھا کہ لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کو آف لوڈ کیے جانے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں. اور یہ جو NCCI کام کر رہا ہے 15 مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو ہیں وہ بے بنیاد پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مواد جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. بائی دا وے اسی دوران جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ چل رہا تھا کہ کوئی ایک نوجوان تھا جو بیسکلی ٹیک آف کرنے لگا تھا, لیکن اسے اس بات کے اوپر آف لوڈ کیا گیا جس نے یہ کہا کہ جی مجھے ڈرائیور کی نوکری ملی ہے اور میں وہ نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں, ظاہری بات ہے آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے, کیا آپ پاکستان میں ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں, تو اس شخص کے پاس اپنا کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا. تو اس کے اوپر یہ سوال کیا گیا کہ جب آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا تو پھر آپ کو اس کا مطلب ڈرائیونگ آتی نہیں, تو آپ باہر جا کے ڈرائیونگ جو ہے وہ کس طرح کریں گے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اس ایک اینگل یہ بھی آیا تھا کہ جناب اس نے اتنے پیسے خرچ کیے, لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے جو ہے اپنے لیے ٹکٹ لیتے ہیں, اپنے لیے ویزا ارینج کرتے ہیں, اور اس طرح جب ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے ان کو بڑا بھاری مالی نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے. اب سننے میں آیا ہے کہ ایک بڑے سینئر منسٹر جو ہیں وہ ان کی مالی امداد جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور کم از کم ان کو جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں اس بڑی خبر کے اوپر جس میں پاکستان نے جو ہے وہ دان توڑ کے رکھ دیے بھارت کے, اور وہ معاملہ یہ تھا کہ آکسفورڈ یونین کے اندر جو ہے وہ ڈبیٹ ارینج کی گئی تھی, اور اس ڈبیٹ کے اندر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ 3 پینلسٹ کو چوز کیا گیا تھا, جنرل نروانے, ڈاکٹر سبرامنیم سوامی اور سجن پائلٹ. ان تینوں نے جو ہے وہ انڈیا کو اس ڈیبیٹ میں ریپرزینٹ کرنا تھا آکسفورڈ یونین میں, اور پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ 3 مختلف جو پینلسٹ تھے انہوں نے اس میں شرکت کرنی تھی, لیکن جو انڈین پینلسٹ تھا انہوں نے آخری وقت کے اندر انہوں نے کہا جی اسی نہیں بیٹھنا, ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے اس کے اندر نہیں بیٹھنا. تو وہ جب وہ نہیں بیٹھے تو وہ الٹیمیٹلی وہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. لیکن پھر ہوا کیا کہ اس کے اندر تبدیلی ہوئی, اور بھارت کی جانب سے اس کے بعد 3 اور پینلسٹ جو ہیں وہ سامنے آئے, جس میں جے سائی دیپک, پنڈت ستیش شرما اور دیورچند بینرجی.
ان کے اوپر مشتمل جو ہے وہ ایک پینل بنایا گیا انڈیا سائڈ کا، اور اسی طرح پاکستان کی طرف سے جو زیر تعلیم آکسفورڈ کے اندر جو زیر تعلیم طلبہ ہیں ان کا ایک پینل بنایا گیا، جس میں موسیٰ ہراج، اسرار خان کاکڑ اور احمد نواز خان انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ہوئی، اور ٹاپک جو ہے وہ بیسکلی وہ یہی تھا کہ بھارت کی پاکستان پالیسی دراصل عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی ہے جسے سیکیورٹی پالیسی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے بیسکلی ڈیبیٹ ہونی تھی، تو جب وہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جب اس کا رزلٹ نکتا ہے تو 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ ووٹ کیا گیا، اور انڈیا کے حوالے سے انڈین پینل جب کہ وہاں پہ موجود تھا، اور ذہن میں رکھیے گا کہ آکسفورڈ یونین کے اندر جو ہے وہ انڈینز کی تعداد زیادہ ہے، ظاہری بات ہے ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، تو اکثر اوقات اس طرح کی جو ایسوسیشنز وغیرہ یا یونینز ہوتی ہیں اس میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ بیرون ملک۔ لیکن یہاں پہ جب یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے تو پاکستان یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ بھارت کے خلاف جیت گیا۔ سو میرے خیال میں یہی وجہ تھی کہ وہ جو پہلا پینل تھا اسی لیے شاید اس نے بھی شرکت نہیں کی کہ جناب ان کو پتا تھا یہ ٹاپک اس قسم کا ہے کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، نریندر مودی کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکے گا، جو نفرت کی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست کرتا ہے، پاکستان دشمنی کی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست کرتا ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، اینڈ دیٹ از دا ریزن دے ریفیوز ٹو ایکچولی سٹ ان دا پینل۔ لیکن بہرحال پاکستان کی جو ہے وہ جیت ہوئی ہے، ہم نے سوچا یہ خوشخبری بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔